بے ادبی نہیں کر سکتے، ان چیزوں کی بھی بے ادبی، ان کی نسبت اگر یہ گھر میں ہوتی پاؤں کے ساتھ مار دیتے، کوئی حرج نہیں تھا، فولڈ کر دیتے، بچھا دیتے، لیکن جب یہ مسجد کے ساتھ متعلق ہو گئیں، یہ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گئیں، اب اس کی حرمت مسجد کی طرح ہے، اس کو پاؤں کے ساتھ کوئی کرتا ہے بولا بات ہے، نادان ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ پاؤں کے ساتھ نہ کرو، پیار محبت سے، ذلیل بھی نہیں کرنا۔ ہمارے اصلاح اس لیے نہیں ہوتی، ہم شرمندہ کرتے ہیں، ہم ذلیل کرتے ہیں۔ میرے نبی ذلیل نہیں کرتے تھے، شرمندہ نہیں کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اس لیے آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پیاز کھا کر کوئی آتا ہے تو میری مسجد میں نہ آئے، لیکن آپ نے خود پیاز کھایا ہے، آپ نے فرمایا پیاز کھا کر رویا ہے مسجد نہ آئے، آپ نے خود پیاز کھایا ہے۔ کون سا پیاز تھا؟ سالن میں تھا، سالن میں بو ختم ہو جاتی ہے، پیاز کھایا، پیاز کی بو سے نفرت کی، یہ پیغام دیا امت کو کہ گناہگار سے نفرت نہیں کرنی، پیاز سے نفرت نہیں ہے، اس کی بو سے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنی، اس کے گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ اور ہم سارے بھولے بھالے گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نہیں۔ یہ تو بدکار ہے، یہ تو گناہگار ہے، یہ تو سیاکار ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے۔ میں نے وہ روایت سنائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ان کا سب سے پیارا لاڈلا صحابی، ان کو حواری کہتے تھے، حواری پیچھے، یہ دونوں ہستیاں جا رہی ہیں، ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے۔ ایک تیسرے بندے نے دیکھا کہ یہ دونوں ولی اور نبی، میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کا کرم ہو جائے، وہ ہماری طرح تھا بیچارہ۔ اب یہ جو نبی کے دل میں نہیں آتا خیال، تکبر نہیں آتا، برائی نہیں آتی، نفرت نہیں آتی، یہ جو پیچھے حواری تھا اس کے دل میں آیا یہ بدکار کیوں آ رہا ہے؟ صرف دل میں خیال آنے سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل، اے عیسیٰ آپ کا حواری پیچھے میرے گنہگار بندے سے نفرت کی ہے اس نے، میں نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا۔ اتنا لمبے کی بھی اصلا اللہ نفرت برداشت نہیں کرتا، گواہ بھی کوئی نہیں، بولا بھی نہیں، لکھا بھی نہیں، چیخا بھی نہیں، دل میں خیال آیا، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اور ہم سارے بھولے والے اس میں ملوث ہیں، خصوصاً ہمارے خطے میں، ہمارے اس وطن میں سینکڑوں قسم کی نفرتیں ہم لے کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، اتنا نفرتیں کسی ملک میں نہیں ہیں، کسی خطے میں نہیں ہے جتنی نفرتیں ہمارے وطن میں۔ مسلک کی نفرتیں، پارٹی کی نفرتیں، رنگ و نسل کی نفرتیں، مذہب کی نفرتیں، مسجدوں کی نفرتیں، علاقے کی نفرتیں، اور پتہ نہیں کس نئی قسم کی نفرتیں ہم پال کے آتے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ دعا قبول کر، میرے نبی اتنا سستے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میرے نبی کے فرمان کی اللہ لاج رکھیں گے۔ یہ نبی کی برکت ہے کہ ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہوتے، ورنہ نفرت والے کی تو اللہ کوئی عبادت ہی قبول نہیں کرتے۔ میں نے وہ روایت سنائی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مثلا ہم میں سے کسی نے بھی نماز پڑھی نا، ہمیں فرشتہ نماز لے کے جاتا ہے، پہلے آسمان پر ناک کرتا ہے، اوپر والا جو اوپر آسمان کے دوسرا فرشتہ ہے کہتے ہیں من دخل الباب، کس نے کھٹکھٹایا؟ یہ کہتا ہے میں ہوں، فلاں فرشتہ ہوں، فلاں کی نماز لے کر آیا ہوں۔ اوپر والے کہتے ہیں جاؤ یہ نماز اس کے منہ پر مار دو، اس کے دل میں فلاں کے لیے نفرت ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور ہم بھولے بھالے اس میں ملوث ہیں، ہمارا پورا معاشرہ گھرا ہوا ہے، ہمیں تربیت بھی نہیں دی گئی، بتایا بھی نہیں گیا، اس لیے ہم نفرتیں پالتے ہیں اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی دیر تک نہیں آنا چاہیے مسجد میں جب پیاز کھائے؟ جی کتنی؟ ہاں، اچھا سوال پوچھا کہ پیاز کھائے تو کتنی دیر تک نہ آئے؟ جب تک اس کی بو ہو اس سے بچنا چاہیے۔ بعض حکماء نے لکھا ہے کہ اگر پیاز کھانے کے بعد گڑ کھا لو تو اس کی بو ختم ہو جاتی ہے، حکماء نے لکھا ہے۔ یا کوئی بھی ایسا پیاز کھانے کے بعد آپ نے وہ کوئی بھی خوشبو والی چیز کھا لی، مثلا الائچی، چھوٹی الائچی، سبزی الائچی، یا اس طرح کی کوئی چیز کھا لی، اس کی بو ختم ہو جائے گی، آپ آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل پیغام کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ اس لیے میرے نبی نے پیاز کھایا، پیاز کی بو سے نفرت کی، یہی پیغام تھا اس حدیث میں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کوئی نشے کی حالت میں مسجد میں آ گیا، ہم نے اس کو نکال دیا، جائز کیا؟ ٹھیک کیا؟ بالکل لت پت ہے،
البتہ یہ ہے اس کو دھکے نہیں دینے چاہیے، دھکے نہیں، اس کو سمجھا کر کے سائڈ میں بٹھا دینا چاہیے جب تک اس کا نشہ اتر جائے، جب تک اس کا نشہ اتر جائے اس کے ساتھ ایسی بھی حرکت نہ کرے کہ موت تک نفرت کرے پھر بچے سے۔ شادمان کا ایک ساتھی ہے، اس نے مجھے بتایا میں بچپن میں نماز میں آیا، کسی نے مجھے صف میں سے ذلیل کر کے نکال دیا، کہنے کا اس دن کے بعد میں بالغ بھی ہو گیا، بلوغت کے بعد 5-6 سال ہو گئے یا 7 سال میں نماز میں نہیں آیا، پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں اتنے سال کے بعد۔ یہ اتنا اثر پڑتا ہے، اتنا گہرا پورا اثر پڑتا ہے کہ یہ جو بچوں کو ہم نکالتے ہیں نا یہ متنفر ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر ہم انہیں کو منت کرتے ہیں، حضور آئیے نماز پڑھیے، پہلے ہم بھگا دیتے ہیں وہ بعد میں منت کرتے ہیں، کیسے پڑھے گا نماز میں بچہ؟ ہم خود تباہی کی بربادی کے ذمہ دار ہیں ہم مسلمان۔ میں نے انضمام الحق کا واقعہ سنایا تھا نا، ٹنڈولکر نے کہا باتیں اچھی کی ہے مولانا تاج الدین صاحب نے، تو یہ انضمام الحق نے کہا کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کہا تم ہماری طرح ہو، ہم کلمہ کیسے پڑھیں؟ یعنی تم بھی وہی کام کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ ایک بندے کی وجہ سے ہم کلمہ پڑھ لیں، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو ہم سارے رکاوٹ ہیں شریعت۔ دیکھو ہمارا نبی کتنا پیارا ہے، ہماری امت کا کیا فائدہ اگر وہی اخلاق ہمارے اندر نہ آئے؟ کیا فائدہ امت کا؟ امتی ہونے کا فائدہ یہی ہونا چاہیے، اخلاق بھی میرے نبی کے، اعمال بھی میرے نبی کے، کردار بھی میرے نبی جیسا ہونا چاہیے، تب امتی کا فائدہ ہے۔ اور ان لوگوں کی شفاعت کریں گے میرے نبی جو میرے نبی کی کردار جیسا کردار، اعمال جیسے اعمال، سنت پر عمل کریں گے، انہی کی شفاعت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے۔ جب یہ فرمایا حضور نے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے دعا کر دی، ان کے دیکھا دیکھیے وہ نہیں، وہ بادی لے گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھے اس 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا، 70,000 بغیر حساب کتاب کے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000، پھر اسی طرح ضرب تقسیم کی ہوئی، یعنی اچھا ختم سمجھ میں جائے، یہ حضور کے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل یہ اعزاز ملے گا۔ اور ہم نبی کی نافرمانی کر کے آیات دعائیں کرتے ہیں، کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ کیا نبی ہمارا اتنا سستا ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، میرے نبی کی نافرمانی برباد کر دیتی ہے، وقتی طور پر ہمیں اثر نہیں دکھتا، ہم دھوکہ دیتے ہیں نا کسی کو، فراڈ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، نہیں ہوتا، اللہ ایکشن لیتا ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ صدر میں ایمپریس مارکیٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیلے والا کسی کو وہ دے رہا ہے، شرٹ دے رہا ہے، ٹھیلے والا شرٹ دے رہا ہے، شرٹ پھٹی ہوئی ہے پیچھے، اب یہ فنکاری دکھا رہے، دوسرے دکاندار کو کہہ رہے دیکھو یہ ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو یہ فنکاری دکھا رہا ہے، دیکھو پھٹی ہوئی بیکار شرٹ اس کو بیچ رہا ہوں بولے بارے کو۔ اب یہ تو بولا بالا بیچارے تھے، لپیٹی لے کر چلا گیا، ٹھیک پھٹی ہوئی، یعنی وہ 5 روپے کی بھی نہیں تھی، اس نے 500 میں بیچ دی۔ اب یہ چلا کے اس کو دکھا بھی رہا ہے دوسرے دکاندار کو، وہ بھی خوش ہو رہا ہے، یہ بھی خوش ہو رہے ہیں، یہ دونوں خوش ہو رہے ہیں، ہم نے چونا لگا دیا۔ اب کیا سمجھتے ہو اس کا اللہ نعوذ باللہ آنکھیں نہیں رکھتا؟ کیا یہ لاوارث ہے جس کو آپ لوٹ رہے ہو؟ وہ پوری مارکیٹ اللہ نے اجاڑ کے رکھ دی، برباد کر دی، کوئی ایک بھی دکاندار نہیں بچا، پوری ملیہ میٹ کر دی، جا کر دیکھ لیجیے، پوری دکانیں ملیہ میٹ کر دی۔ اللہ ایسا ایکشن لیتا ہے۔ وہ کہا تھا نا اس کے دور میں اپنا یہ جو بدماش اٹھے تھے مغلیہ دور سے پہلے، تو ان کا جو سب سے بڑا سربراہ تھا، بڑا محل تھا، محل کے بعد ایک جھوپڑی تھی چھوٹی سی بڑھیا کی، تو یہ باہر نکلا چکر لگانے کے لیے، یہ جھوپڑی کیوں ہے؟ ملیمیٹ کر دو اس کو، میرے محل کے ساتھ جھوپڑی ہو؟ وزیر مشیر چاپلوس ہوتے ہیں، انہوں نے ختم کر دی، بڑھیا شام کو مانگتی واپس ہی نام نشان ہی نہیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا میری تھی کہاں، وہی کھڑی ہو گئی ہے، رب میں گئی تھی تو کہاں تھا، میں نہیں تھی تو کہاں تھا؟ اللہ نے پورے محل کو محل کے مکینوں سمیت دھسا دیا۔ اللہ ایسا ایکشن لیتا ہے۔ بھول جائیے کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، ہم نے کسی کو فراڈ کر کے ہم نے چونا لگا دیا۔ اللہ، میں نے واقعہ سنایا تھا اس کا، واٹر پمپ کا، ایک تار جوڑنے پر 5,000 لے لیے، ایک تار جوڑنے پر۔ اب یہ شریف آدمی کلیریکل جاب، اچھا عزت دار آدمی، 18,000 کی تنخواہ والا 5,000 دے تو آپ سمجھتے ہو کتنا چیخ نکلی ہوگی؟ کیا اس کی چیخ ضائع جائے گی؟ کیا اس کا اللہ اندھا ہے؟ نہیں، وہ عزت دار تھا، وہ 5,000 ادھر ادھر کر کے دے کر چلا گیا، یہ خوش ہو گیا میں نے چونا لگا دیا۔
ٹھیک کچھ دیر کے بعد گھر سے فون آ گیا آپ کا بچہ سیڑھی چڑھ رہا تھا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی، 2 مہینے کے لیے دکان بند ہو گئی، کئی لاکھ روپے لگ گیا اور مقروض ہو گیا، 5,000 کا بدلہ تیرا رب ایسا لیتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے، کسی کو آپ چونا لگا دیجئے، کسی کو آپ انتظار کیجئے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن، آپ اس کو ضرب دیجئے گا کہ آپ نے 10 روپے کا جو چونا لگایا اللہ کتنا نکالتا ہے، اللہ کتنا نکالتا ہے، کتنا نکالتا ہے۔ 5 روپے کے بدلے میں پورا گاڑی کا شیشہ میں نے ٹوٹتے ہوا دیکھا ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کی قابل نہیں ہوتی۔ 5 روپے کا چونا لگایا، اللہ نے ایسا شخص مسلط کیا جس کے پورے فرنٹ شیشے گاڑی کو توڑ دیا اس نے۔ یہ رب انتقام لیتا ہے۔ اگلا تو مجبور ہے، مزدور ہے یا بیچارہ پریشان ہے، تو اب کیا سمجھتے اس کا رب بھی وہ ہے، مزدور ہے، نعوذ باللہ، اس کا رب چھولے بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ، طاقتور ہے، وہ بدلہ لیتا ہے۔ کائنات میں جتنے زیادہ پریشان ہیں ان کے کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ لینڈ ایریا کا میری زندگی کا اسٹیٹ میں اکنامکس میں اتنا ذہین طالب علم میں نے نہیں دیکھا تھا میری زندگی کا۔ ہوں گے اکنامکس میں مہارت رکھتے ہوں گے، میری زندگی میں اس سے زیادہ قابل آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اسٹیٹ اکنامکس دونوں، 2 سبجیکٹ دونوں میں ماہر، جیسے اس کو اللہ نے پیدا ہی اکنامکس کے لیے کیا ہے، اتنا ماہر۔ لیکن ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا، او جلدی کر، کتنی دیر لگائے گی تو پراٹھے بنانے میں، یہ انداز تھا ماں کے ساتھ۔ آگے وہ بیچاری بولتی، ماں بڑی نفیس سی تھی، بڑی نفیس، بڑی نیک عورت، خاص کرتی ہے، یہ انداز تھا اس کا۔ شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، دل کی بیماری، 8 بیماریوں کے ساتھ پاگل ہو کر کتے کی موت مرے ہیں۔ باتیں بیان کرنے کی نہیں، لیکن سبق آموز ہیں۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو ایسی؟ آپ نے کسی کو پریشان کر دیا، اللہ بھول جائے گا؟ یہ چلا گیا، بے بس ہو گیا، آپ نے چونا لگا دیا۔ یہ جو ٹھیلے لگا رہے ہوتے، آپ اس کو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، یار کیلے دے دینا، دیکھ لیجئے گا کیلے آپ کو کیسے دیتے ہیں۔ اب کیا سمجھو، آپ کو اس نے چونا لگا دیا، یہ خوش رہے گا؟ یہ موت تک ٹھیلا لگاتا رہے گا، وہ کتے کی موت مرے گا۔ بھول جاتے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ شریف ہے، یہ نہیں اعتراض کرتا کہ کوئی چیخے نا۔ اب کیا سمجھتے اس کا رب بھی نہیں دیکھ رہا؟ نہیں میرے عزیزو، بڑا طاقتور اللہ ہے۔ ہزاروں مشاہدے ہیں میرے، ہزاروں واقعات ہیں، میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں، یعنی کئی دن لگ جائیں گے، اتنا میرے پاس واقعات ہیں کہ اللہ کیسے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ گجرانوالا گجرات کی طرف ایک تاجر تھا، وہ یہ جو پتی ہوتی ہے نا، پتی جو مارکیٹ میں ہوٹل ہوتے ہیں یہ استعمال کر لیتے ہیں، یہ پھینکتے ہیں، پھینکتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، ڈبہ بھر دیتے ہیں، یہ کوئی دوسرا پارٹی خریدتا ہے، اب بھی خریدتا ہے۔ ایک صاحب تھا وہاں، حاجی صاحب، ہر سال حج کرتا، یہ پتی خریدتا، کینیا سے پتی منگواتا، اس کو مکس کرتا، بیچتا، آپ سمجھتے ہو کروڑ پتی ہو گیا۔ ہزاروں کلو استعمال والی پتی تو ہوگی 5 روپے کلو، 10 روپے کلو، میں مثال دے رہا ہوں، اور وہ تو آ رہی ہے کئی ہزار روپے کی کلو۔ اب اس کو مکس کرتا بیچتا، کروڑ پتی، کروڑ سے ارب پتی بن گیا، بنگلے، پلاٹ، گاڑیاں، بیٹا ایک تھا۔ 20 سال اللہ نے انتظار کیا شاید انسان کا بچہ بن جائے۔ 20 سال کے بعد بیٹے کو ایسی بیماری لگی، بیٹے کو، کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ بیٹا پوری 20 سال کی کمی اسے ایک بیٹے پر لگا دی، وہ مر گیا۔ جب یہ بیٹا مر گیا اس کو یہ پاگل ہو گیا، اور پاگل ہو کر گند کھاتے کھاتے مرا ہے، گند کھاتے کھاتے مرا ہے۔ جو یہ گند بیچتا تھا نا، جیسی استعمال کی ہوئی پتی ایسی ہے نا، اسی طرح مرا ہے گند کھاتے کھاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہو، آپ کا رب بھول گیا؟ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں واقعات سنا سکتا ہوں یہ بیٹھے بیٹھے، لیکن میرے عزیزو توبہ کر لیں، کہیں غلطی ہو جائے معاف کروا دیا کریں، ابھی بھی زندگی ہے نا، معاف کروا دیا کریں، ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، پڑوسی سے، جہاں غلطی ہوگی معاف کروا دیا کریں۔ یہ سستا سودا ہے، جو اللہ ایکشن لے گا وہ عبرت کا نشان بنائے گا، عبرت کا نشان۔ وہ جمعہ خان کا واقعہ سنا ہوگا،
یہ میری پیدائش سے بھی پہلے ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جمعہ خان یہاں ڈاکٹر تھا، کراچی کا سب سے کامیاب ڈاکٹر، کراچی کا سب سے بڑا ڈاکٹر اس وقت تھا، سب سے ماہر، پورے کراچی کا مستند ڈاکٹر، جو آتا نا مریض کہتا پہلے اتنے ہزار اس وقت جمع کروا دو، 20,000 25,000 30,000، اب وہ مجبور ہوتے تھے، ڈاکٹر یہ پورے کراچی میں سب سے بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے، لوگ کرتے بریک میل کرتا، اتنے لوں گا بعد میں ہاتھ لگاؤں گا، دیکھوں گا نہیں جب تک پیسے جمع کراتے، لوگ مرتے کیا نہ کرتے بیچارے، پیارا ہے ایڈیا لگا لے، اب علاج یہی کر سکتا ہے بدماش، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، لوگ کرتے، کوئی چوڑیاں بیچتا، کوئی سونا بیچتا، کوئی زیور بیچتا، کوئی پلاٹ بیچتا، علاج کرواتے۔ اب کیا سمجھتے ہو اللہ بھول گیا اس کو؟ اللہ اس کو ایسے کرنے دے گا اور اسی طرح کرے گا۔ اکلوتا بیٹا تھا اس کا، جمعہ خان ڈاکٹر، کسی سے پوچھ لیجیے گا، میرے پاس اخبار کا تراشا بھی موجود ہے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، نہ ہانگ کانگ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بندہ گاڑی میں نوجوان کو ڈال کر آ گیا اور ان کا جو اسٹاف تھا ان کے پاس آگے، خدا کے لیے جلدی کرو، یہ شرح فیصل سے اٹھایا تھا اس نے، اس وقت شرح فیصل ایسے تو نہیں تھی جیسے آپ ہے، خیر یہ ہاسپٹل آ گیا، جہاں بھی نوجوان ہے کہ مر رہا تھا، خوبصورت نوجوان ہے، میرے دل میں ترس آ گیا، نہ میرا بھتیجا، نہ بھانجا، نہ بیٹا، نہ میرا رشتہ دار ہے۔ اب اسٹاف جانتا تھا، اسٹاف بھاگا گیا، سر وہ ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت ہے، آپ وہ کہہ رہے جو لایا ہے، وہ کہہ رہے میرا رشتہ دار نہیں، میں انسانیت کے تحت لایا ہوں، نہیں تو بولا فیس جمع کرائے۔ اب اس کے دل میں ترس آ گیا، وہ بیچارہ کہیں جاب کرتا تھا، بڑی جاب افسر تھا کہیں، تو اس نے کہا یار میرے پاس 5,000 ہے، 10,000 ہے، اس وقت میں یہی دے سکتا ہوں، باقی میں کوشش کروں گی، علاج شروع کرو، بچہ بچ گیا، خوبصورت بچہ بیچارہ نوجوان تھا، تو خیر اس نے وہی شرط، وہی ڈیمانڈ، وہی نخرے، وہی فنکاریاں، اب کیا سمجھتے اللہ بھول جاتے ہیں؟ تو میرا دیدو کرتے کرتے وہ جتنا وہ کر سکتا تھا، وہ تو مسافر تھا، مسافر تو مراد انجان تھا، وہ اس کا باپ کا بیٹا نہیں تھا، یہ وہ ترس کھا رہا تھا۔ جب یہ صاحب آیا جمعہ خان، اوپر دیکھا تو اپنا بیٹا وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بیٹا بھی مر گیا اور یہ بھی پاگل ہو کر کتے کی موت مرا ہے جمعہ خان، دونوں ساری زندگی کی کمائی رکھو ادھر، غیروں نے کھائی ہے، نہ بیٹے کو نصیب ہوئی نہ باپ کو نصیب ہوئی، تیرا رب ایسا انتقام لیتا ہے۔ یہ کراچی کا واقعہ بتا رہا ہوں، تو میرے عزیزو توبہ کر لیجئے، راضی کر لیجئے جس کے ساتھ ناراضگی ہوئی ہے، صلح کر لیجئے، راضی کر لیجئے اس کو، ہاں آپ کا کوئی قصور نہیں، پھر اللہ سے معافی مانگیے، پھر کھڈے میں جائے جو کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، قصور آپ کا نہیں ہے، اگر قصور غلطی ہے، بہن ہے معافی مانگ لیجیے، بھائی ہے معافی مانگ لیجیے، پڑوسی ہے معافی مانگ لیجیے، کوئی بھی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں تو دیکھتا نہیں ہے میں کون ہوں، کبھی نہ بولیے یہ جملے، کبھی نہ بولیے، اسی کون میں اللہ غرق کرتا ہے، کون میں اللہ غرق کرتا ہے۔ C4 یا A4 اس ٹائپ کا بلدیہ سے ایک مزدہ چلتا ہے، مزدے میں ایک بابا چڑھ گیا، اس کے پاس 9 روپے تھے کرایہ، اس وقت 10 روپے تھا، جو اس کے اسٹاف تھا، بلدیہ ٹاؤن سے کہیں آگے جا رہا تھا، کماڑی کی طرف مزدہ چلتا ہے، بھی چلتا ہے شاید۔ اب ایک کنڈکٹر، میں نے شاید واقعہ پہلے سنا تھا، کنڈکٹر کی ایک نفسیات ہے، اگر اس کو کہو سوری ہے میرے پاس اتنے پیسے تھے تو یہ قبول کر لیتا ہے، اس کو بہت تھوڑے ہوتے ہیں بدبخت جو کہتے ہیں نہیں، لیکن اگر اس کو کہو سوری ہے میرے پاس اتنے ہیں آپ لے لو تو یہ قبول کر لیتا ہے نظرم، لیکن اس کو کہو تو ظالم ہے، کرایہ اتنا نہیں ہے جیسے تو لے رہا ہے، تو پھر یہ بھی اپنا دکھاتا ہے اپنا جوبن۔ اب یہ بزرگ سے غلطی ہوئی، اس نے کہا تو ظالم ہے، 9 روپے ہی، کرایہ تو 5 روپے، تو اس نے چلتی بس سے گالی دی، دھکا بھی دے دیا، بابا گر گیا، اس کو یہاں چوٹ آئی، ادھر چوٹ آئی، کپڑے خراب ہو گئے، جو اندر بیٹھے ہوں وہ بھی اس کو لان تان کر رہے ہیں، جو باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا، بیچارے بوڑھے کو، بابے کو مار دیا، بابے کو گرا دیا۔ یہ بس چلتی ہے، پتہ نہیں بلدیہ ٹاؤن کون سا نمبر تھا، چلتی 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 شیر شاہ کے قریب پہنچتی ہے، شیر شاہ سے پہلے پھاٹک ہے، شیر شاہ سے پہلے بلدیہ ٹاؤن سے جائیں، شیر شاہ اسٹاپ سے مین چوک سے پہلے پھاٹک ہے، اس سے اوپر پل ہے، یہ مزدہ پل کے نیچے جاتا ہے، پل ابھی یہ بنا ہوا ہے، یہ دوسری مرتبہ بنا ہے، اس وقت پل 24 گھنٹے پہلے افتتاح کر کے گیا تھا، پل 24 گھنٹے پہلے اس پل کو افتتاح کر کے گیا تھا، 24 گھنٹے پہلے نیا پل، جب ایک مزدہ پورا پل کے نیچے آتا ہے، بالکل پورا پل اسی پر گرا ہے، ایک سواری بھی نہیں بچی، صرف وہ بچہ تھا جو وہ پیچھے گزر، اور وہ کھڑا ہو کر ان کو لان تان بھی کر رہا تھا، گالیاں بھی دے رہا تھا، بعد میں جب اس کو پتہ چلا پھر کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تو گالیاں دے رہا تھا، اس کو تو اچھا کیا ملتا ہے،
تیرا رب ایسا بھی کرتا ہے، ایسا بھی کرتا ہے، دھکے دلوا کر آپ کو بچاتا ہے اور اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے، اور اس کے ساتھ کئیوں کو غرق بھی کرتا ہے۔ ایک دھکے دینے والا تھا نا، اس کے ساتھ کئیوں کو غرق کر دیا، کئیوں کو غرق۔ تو میرے عزیزو توبہ کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا قبر پر ماربل لگانا اجازت ہے؟ اگر ماربل لگانا جائز ہوتا تو صحابہ کی قبروں پر ماربل ہوتے، صحابہ زیادہ مستحق تھے۔ جا کر دیکھ لیجئے، مٹی ہے، پتھر والی مٹی ہے۔ جنت البقیع اللہ آپ کو لے جائے، جنت البقیع میں صحابہ اہل بیت کی قبروں کی نشانی بتا رہا ہوں، کالا پتھر والی مٹی ہے، کالا۔ عام قبریں ہیں جو شام جیسے ہیں وہاں پر، ان میں سفید مٹی ہے جنت البقیع میں۔ جو صحابہ کی قبریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی قبریں، اس طرح کی جو بڑے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات، ان پر کالی مٹی ہے، یہ نشانی ہے اس کی۔ باقی جو عام ہیں ان پر سفید مٹی ہے۔ تو وہاں دیکھ لیجئے سب مٹی کی قبریں ہیں، سب مٹی کی قبریں ہیں۔ اگر یہ لگانا جائز ہوتا ماربل تو صحابہ لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روضہ عطر پہ باہر پہ بنا ہوا ہے، یہ تو گھر ہے آپ کا، یہ تو میرے نبی کا گھر ہے، قبر اندر ہے، وہ مٹی والی ہے۔ اسی طرح اس کا ہمت نہیں کسی کو، وہ دیکھنے نہیں دیتے، کئی سو سال ہو گئے۔ وہ جو بدبخت سیڑھیاں وہ کر رہا تھا نا، سرنگ کھود کر وہ کرنا چاہتا تھا، نقصان دینا چاہتا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایسا وہ کر دیا، پیک کر دیا، کوئی بادشاہ بھی نہیں جا سکتا، بادشاہ بھی نہیں جا سکتا وہاں۔ لوگ کہتے ہیں اندر کھول دیا، اندر کھولا نہیں، اندر بھی باہر کی حدود میں جانے دیتے ہیں۔ جو گھر کی حدود میں، روضہ عطر کی حدود میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، بادشاہ بھی نہیں جا سکتا اس دن۔ تو وہ بھی مٹی کی ہے میرے عزیزو، لیکن بہت گہری ہے، بہت نیچے ہے، بہت نیچے ہے روضہ عطر، یہ اوپر آ گیا ہے، بہت اوپر آ گیا۔ اب دیکھیے خندق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی تھی، خندق ختم ہوگی، یعنی 1400 سال میں اتنا وہ ہوا، نشیب افراز ہے، وہ خندق نیچے دب گئی، اوپر آ گئی، مٹی اوپر آ گئی، پتھر اوپر آ گئے، وہ ختم ہو گئی، پیچھے نشان بھی ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ظہر کی پہلی 4 رکعتیں چھوٹ جائیں تو کب ادا کریں؟ سب سے آخر میں۔ ظہر آپ پڑھنے آئے، جماعت کھڑی تھی، آپ شامل ہو گئے، اللہ اکبر، ظہر کے بعد 2 سنت پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد یہ جو 4 سنت چھوٹی ہے اس کے بعد پڑھیں، سب سے آخر میں۔ لیکن اس کے برعکس ظہر کی نماز ختم ہوئی، آپ پہلے 4 پڑھ لیتے ہیں، پھر 2 تو یہ جائز ہے، کوئی حد نہیں۔ لیکن سب سے افضل وہی ہے کہ ظہر کی سنتیں سب سے آخر میں، پہلے والی جو چھوٹ گئی ہیں سب سے آخر میں پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا میں ماہانہ صدقہ دیتا ہوں، کیا یہ بہتر ہے؟ روزانہ کر لے تو سب سے بڑھیا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو دکاندار صبح کی ابتدا صدقے سے کرے، چاہے وہ 1 روپیہ کرے، 1 روپیہ صدقے سے کرے، کوئی ہے نہیں الگ کر دے، کسی کو ٹافی لے کر دے دے، انتہا بھی صدقے سے کرے روزانہ۔ دکان کھولتا ہے صدقہ کرے، دکان بند کرتا ہے صدقہ کرے، آپ اس کی آمدنی میں دیکھیں فرق پڑ جائے گا، اس کی آمدنی میں فرق پڑ جائے گا۔ بھولے بھالے ہیں ہم لوگ، ہم اپنی نبی کی سنتوں سے واقف نہیں ہیں۔ میرے نبی نے جو فرمایا صدقہ دیا کرو، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرایا کرو، تکلیفوں کو صدقے سے دور کیا کرو، مصیبتوں کو تو کیا سمجھتے ہیں یہ فرمان ایسے نعوذ باللہ؟ اللہ اپنے نبی کے فرمان کی لاج نہیں رکھے گا، قیامت تک لاج رکھے گا نبی کے فرمان کی۔ اللہ جو اچھا ساتھی کرتے کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں، صدقہ کیسے دیں؟ قرضہ لے کر دو صدقہ، آپ اس کی برکت دیکھو، آپ کے گھر کا چولہا اللہ بھی وہ ختم ہونے دیں گے، آپ کے گھر کا راشن دیکھو، ایک اللہ تللے عیاشیاں، اضافی اخراجات، ایک کچن آپ صدقہ دیتے ہیں، کچن کو اللہ آپ کو نہیں روکنے دیں گے، کچن۔ یہی سجانی کے دادی نے کہا کہ میں نے صدقے کی فضیلت سنی ہوئی تھی، ایک دن ایسا ہے ہمارے گھر میں صرف 10 روپے تھے، وہ بھی چھوٹی بچی کے بعد، باہر سے مانگنے والا آ گیا، یہ سجانی کی بات ہے۔ میں نے بچی کو کہا بیٹا آپ یہ 10 روپے دے دو، باہر مانگنے والا ہے، ہوا ہے اللہ ہمیں ڈھیر دے گا۔ بچی کے دل میں بھی آ گیا، ورنہ بچے نہیں دیتے عمومی طور پر، خیر اس نے دے دیا۔ کہ کچھ دیر ہوئی ہے کہ ہمارا مہمان آ گیا، دور کا رشتے دار جو کبھی آتا ہی نہیں تھا، وہ آ گیا، کہنے لگا یار میں کہیں جا رہا تھا تو یہ سے گزرا، میں نے کہا چلو ہوتا ہوا جو جاتے ہوئے پتہ نہیں 500 یا 1000 بچی کو دیے اور چلا گیا۔ یہ نہیں کہا تو سمجھ، اللہ ایسا غیرت مند اللہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب یہ آیت اتری کافروں نے کہا اللہ غریب ہو گیا، اللہ کو پیسے چاہیے، قرضہ چاہیے،
وہ بھئی اللہ کو قرضہ نہیں چاہیے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا، میرے پہ کپڑے نہیں تھے تو نے کپڑے نہ دیے، یا اللہ آپ کو کیا ضرورت؟ اللہ فرمائیں گے فلاں میرا بندہ تھا تیرے سامنے تھا، تو اگر کرتا تو میرے ساتھ کرتا۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا کہ وہ تنگ تھا کھانے سے، اس نے کہا اللہ زندگی کے جتنا میرا کھانا تم نے لکھا مجھے ایک وقت دے دے، میں کھاؤں گا مر جاؤں، میری جان لے لے، اس سے بہتر ہے بھوکا ہوں پیاسا ہوں، مل گیا نہیں ملا، اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے دے دیا، اور ساری زندگی کا تھا، کمرہ بھر گیا، اس نے جو کھانا تو اس کو کھایا باقی تقسیم کر دیا کہ میں کیا کروں گا تو خراب ہو جائے گا، میں نے تو مرنا ہے، تقسیم کر دیا، اللہ نے اس سے دگنا دے دیا۔ اس نے کھایا پھر تقسیم کر دیا، اللہ نے اس سے دگنا دے دیا، اس نے کھایا پھر تقسیم کر اللہ نے اس سے دگنا دیا، یہاں تک کہ وقت کا نبی گزرا، اللہ یہ ماجرا کیا ہے، اس نے تو مرنا تھا، اس کا تو زندگی بھر کرے، اس کو ایک دم دیا تھا آپ نے، اس کو تو ختم ہونا تھا، اینڈ تھا اس کا۔ اللہ نے کہا میرے نبی میں نے اس کو زندگی بھر کر دے دیا تھا، اس کو ایک ہی دم، اس نے مجھے واپس قرضہ دے دیا، میں نے وہ قرضہ اتارا، اس نے اور قرضہ دے دیا، میں نے وہ اتارا، یہ قرضہ دیتا جا رہا ہے میں اتارتا جا رہا ہوں، اب یہ قرضہ اترے تو بیٹھ کی موت۔ ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔